اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر ویورز، آج میں آیا ہوا ہوں بستی گوپانگ، غازی گوپانگ میں، بستی جڑ سے مشرق کی طرف ہے یہ بستی۔ یہاں پہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اجمل الحسین صاحب جنہوں نے آج مجھے اسپیشل انوائٹ کیا ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ آج میں یہاں پہ مدرسہ بناؤں، تو انہوں نے آج ہم دوست تھے شاہ جمال سے جو بلانگ کرتے ہیں، ان کو خاص طور پہ مدعو کیا ہے۔ تو ان کا ایک مشن ہے کہ یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ریت کے ٹیلے ہیں، ریگستان کا یہ علاقہ ہے، تو یہاں پہ وہ جو ہے نا ایک مدرسہ قیام کرنا چاہتے ہیں۔ مدرسے کی تعمیر و مرمت کے لیے انہوں نے جو ہے جس کو سنگ بنیاد بھی رکھا جا رہا ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ یہاں پہ سجاد صاحب آنر ہیں جو مدرسے کے، سجاد صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، اور سجاد صاحب کی کوشش سے، اجمل صاحب کی کوشش سے یہ جو ہے نا مدرسے کی جو آج ہے نا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم خصوصی طور پہ یہاں پہ آئے ہیں، اور ہماری کوشش ہے، اور یہ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اجمل صاحب کے اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ یہ جو ڈونر حضرات ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے، ان کی اللہ اس کاوش کو قبول فرمائے۔ تو یہ سجاد صاحب، اجمل صاحب، آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں۔ سجاد صاحب اور اجمل صاحب یہاں پہ موجود ہیں، میں ان سے بات بھی کروں گا۔ اجمل صاحب، آپ یہ بتائیں مجھے کہ یہ آپ کا جو دیہاتی علاقہ ہے، انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پہ میں پہلی بار آیا ہوں، بستی غازی گوپانگ۔ یہاں کیونکہ سارے ریت کے ٹیلے ہیں، آبادی بھی بہت زیادہ مختصر ہے، آپ یہاں پہ مدرسہ بنا رہے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا مدرسہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نا درود پاک پڑھ لیں۔ میں جو ہے نا مظفر بھائی، میں الحمدللہ پرائیویٹ ٹیچر ہوں، اور میرا جو یہ علاقہ ہے نا، یہ بیک وارڈ آپ کے سامنے علاقہ، اور ادھر نا تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، زیادہ نہیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اللہ پاک نے میرے ذہن میں ڈالا تھا کہ انشاءاللہ اپنے علاقے میں ایک اچھا ادارہ بنانا ہے، جس میں بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہو، اور ان کی مالی لحاظ سے بھی جو ہے نا ہم مدد کر سکیں۔ اس کے لیے اللہ پاک نے مجھے ملوایا بھائی ملک سجاد کوریا صاحب سے۔ جی، ان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، یہ آئے ادھر، انہوں نے جگہ دیکھی، تو جو ہے نا اصل بات یہ ہے کہ مالک ادارے کے یہی ہیں، کھول یہی رہے ہیں، لیکن ہم نے زمین دی ہے، اور ان کی کاوش ہے، ان کی محبت ہے کہ انہوں نے یہاں پر محنت کا افتتاح کر دیا۔ اللہ پاک ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ جی صحیح ہے جی۔ تو سجاد صاحب، آپ سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ تو سجاد صاحب، آپ کی یہ ابھی بتا رہے تھے اجمل صاحب کہ اجمل صاحب نے آپ کو زمین دی ہے، اور آپ نے یہاں پہ آ کے جو ہے نا کوشش کی ہے کہ یہاں پہ قیام کیا جائے۔ کیا آپ کی سوچ ہے کہ کیوں یہاں ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں پہ ایک ادارہ ہونا چاہیے، دینی تعلیم کے لیے ادارہ ہونا چاہیے؟ آپ کی کیا کاوش ہے، اور کس طرح سے آپ اس کو مینیج کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو تعارف کرا دے ماں، میرا نام ملک سجاد حسین کوریا ہے، الرحمت ویلفیئر آرگنائزیشن صدر ہمیں ویلے۔ میں مختلف سارا علاقہ پسماندہ علاقہ ہے، ان کی وجہ تو اصل مختلف علاقے کے آپ یونٹ کھلنے دے پیسے، تاکہ بالوں کو دور دراز نہ مرنا پوے، اپنے علاقے رہتے ہیں، یتیم بال ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، جہے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، انہیں تعلیم کی خاطر ہنر کے علاقے ہی انہوں کو سہولت دیں پیسے۔ سارا پہلا یونٹ ہے عثمان کوریا، اتنے الحمدللہ 40 تو 50 بال پڑھتا پہ ہی ویلے، زیر تعلیم ہے، یتیم بال ہی ہیں، غریب ہی ہیں۔ میں 2010 کے فلڈ کے رکھ ایسا ہی نہیں ایک لالچ ہوتی بندے پیسے دی نہیں، اتنا کر کچھ لوگ یہ جان جان اربا پتی بڑھ گئے، یہ این جی او بڑھاتے اربا پتی بڑھ گئے، لیکن ایسا وہ نظریہ نہیں رکھا، نہ سارا وہ نظریہ ہے۔ باقی سارا مدرسہ ہے، یہ بڑے دے پیسے الحمدللہ ان کی سنگے بنیاد رکھ دیتی ہے۔ اساں میں اپنے سارے دوستوں کو التجا کی ہے کہ اپنی آمدنی کا تیجا حصہ این چیزوں سے مختصر کرو۔ دیکھو میں بھی کافی عرصے کرنے اپنی انکم کا تیجا حصہ
اللہ دی رات ضرورت ہے مدارس کی، سکولوں کی، جہاں پہ تعلیم ہو، دینی تعلیم ہو، سب کچھ ہو، تو وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ایک اچھا ادارہ یہاں پہ قائم کیا جائے. تو میں بھی یہاں پہ انشاءاللہ ہوں، اللہ کے حکم سے جو مجھ سے ہوگا میں بھی کروں گا انشاءاللہ. میری پہلی اور آخری کوشش یہاں پہ یہی ہوگی، کیونکہ میں ایک NGO میں کام کرتا رہا ہوں، رفیق فاؤنڈیشن میں PRO آفس میں میں نے وہاں پہ کام کیا ہوا ہے 5 سال. تو یہاں پہ سجاد صاحب آپ ہیں، اجمل صاحب آپ بھی ہیں، آپ مجھے جب بھی حکم کریں گے انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا اور میں بھی چلوں گا رفیق فاؤنڈیشن میں، جو مجھ سے ہوگا انشاءاللہ میں بھی کروں گا. سجاد صاحب آپ کچھ بتا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو عثمان کوری کا یونٹ ہے اس وقت، جو بچے پڑھ رہے ہیں، 50 بچے ہیں ہمارے پاس جو پڑھ رہے ہیں، اس کی سربراہی ہمارے علامہ مولانا جاوید الرحمان صاحب کر رہے ہیں. میں ان سے بھی گزارش کروں گا وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی جاوید صاحب کچھ رائے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ملک سجاد صاحب کا، اور اسی طرح بھائی اجمل الحسینی صاحب کا، اور اسی طرح 50 سے زیادہ طالب علم، بچیاں، بچے، غریب، یتیم وہ پڑھ رہے ہیں. اور ہم جو ہے یہ ساتھی جتنے بھی کھڑے ہیں، ہم اس ٹرسٹ کا، اس ویلفیئر کا، اس خیراتی ادارے کا باقاعدہ الحمدللہ سارے ہی حصہ ہیں. اور ہمارا یہاں مقصد کوئی کاروبار نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ دکھی انسانیت کے دکھ کو دور کرنے کے لیے اپنی ایک کوشش ہے وہ پوری کرنی ہے. ہماری یہ خواہش تھی، اور میں یہ سوچا کرتا تھا، میں نے بہت ساری ویلفیئر کے اندر بہت ساری شخصیات کو دیکھا ہے، میں سب سے زیادہ عیدی صاحب سے متاثر ہوا ہوں. الحمدللہ عالم دین ہونے کی حیثیت سے میں عیدی صاحب سے بہت متاثر ہوا ہوں. دنیا میں اس نے جتنی خدمت اس بندے نے کی ہے، میرے خیال میں، میری نظروں میں ایسا کوئی آدمی نہیں گزرا. اور اس کی جب بھی میں نے پڑھی پوسٹ، اس کی جب بھی کوئی بات میں نے سنی تو اس میں صرف اس کو اللہ کی رضا نظر آتی تھی. تو آج ہم اس بات کے لیے انشاءاللہ یہ جو ادارہ یہاں پہ ہم انشاءاللہ قائم کر رہے ہیں، یہ جو مرکز قائم کر رہے ہیں، اس حوالے سے میں 2-4 باتیں آپ حضرات سے عرض کروں گا. اپنے سننے والے لسنر سے، سامعین سے یہی گزارش کروں گا کہ بھئی اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ ادارہ بنا رہے ہیں. تو جتنے دوست احباب میری بات کو سن رہے ہیں، سب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس ادارے کا وزٹ کریں. ہم انشاءاللہ العزیز، ہمیں پیسہ مقصود نہیں ہے، جیسے ملک صاحب بھی پہلے بتا رہے تھے، ہمیں پیسہ مقصود نہیں ہے کہ آپ ہمیں پیسہ دیں ڈائریکٹ، بلکہ ہم آپ کو نشاندہی کریں گے. آپ کسی بچی کا جہیز لے کر دے دیں، کسی مریض کو جو اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے لیے پیسے کا انتظام کر دیں، کسی بچے کی تعلیم رکی ہوئی ہے اس کے لیے آپ اس کی معاونت کر دیں. اور جہاں پہ ادارے کی ضرورت ہے اس کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے اینٹیں لے کے دے دیں، سریا، بجری ہے یہ لے کے دے دیں، بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے کتابیں ہیں وہ لے کے دے دیں، یا کسی استاد کی. یہ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے، یہ جو ہے نا وہاں سے شروع ہو رہی ہے دیوار اور یہاں تک آ رہی ہے. تو یہ ہمارے جو بھائی ہیں نا اجمل الحسینی، جن کا تعلق یہ اجمل صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کا جو تعلق ہے نا اس غازی گوپانگ سے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں غازی گوپانگ کو، دور دور تک آبادی بہت زیادہ مختصر ہے اور انتہائی پسماندہ گاؤں ہے. تو میرے جو ویورز ہیں اور جو اس کے علاوہ بھی جتنے دوست ہیں سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار آپ لوگ کوشش کریں، دلچسپی لیں، آپ کی دلچسپی چاہیے. یہ دیکھیں کہ انتہائی پسماندہ یہ غازی گوپانگ، یہاں پہ دور دور تک صرف ریت کے ٹیلے ہی نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ آئیں، مخیر حضرات کو بھی چاہیے کہ یہاں پہ آئیں اور اس کار خیر میں حصہ لیں. آبادی بہت زیادہ کم ہے اور بہت زیادہ غریب لوگ یہاں پہ ہیں، جو لوگ ایفورٹ نہیں کر سکتے، چاہے دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، یہ لوگ ایفورٹ نہیں کر سکتے. یہ دیکھ لیں آپ، ان کی کاوش ہے. یہ اجمل صاحب آپ کی جو کاوش ہے نا بہت اچھی ہے، اللہ آپ کی اس کوشش کو کامیاب فرمائے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں، بھائی سجاد صاحب اور بھائی اجمل صاحب، مین کردار جو ہے نا یہ انہی دونوں کا ہے. میں نے الحمدللہ زمین دی ہے، اور یہ بھائی جو ہے نا ویسے تو صاحب ہیں، اچھا یہ ماشاءاللہ، محمد خالد صاحب بھائی ہیں، بستی گول والا سے، ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ وہاں سے ہیں، ان کا تعلق ہے، اور اس کاوش میں ان کا بھی حصہ ہے. ماشاءاللہ. یوں سمجھ لیں
इंसानियत की खिदमत में इन्होंने भी अपना कदम बढ़ाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हमारे पास जो मेन आदमी है ना वो मलिक साहब हैं, इनकी काविश है। मैंने तो अपनी ज़मीन दे दी अल्लाह की रज़ा में, रज़ाए लिल्लाह में, और मैं अब इनकी टीम का बस हिस्सा हूँ। माशाअल्लाह इनके साथ मिलकर इंसानियत की मैंने खिदमत करनी है। यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं, आबादी बहुत ज़्यादा इधर हमारे माशाअल्लाह। साथ जो है ना आबादी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर ऐसे गरीब लोग भी रहते हैं जिनके पास सुबह का खाना होता है, शाम का नहीं होता। इतना पसमानदा इलाका है। और जब सर्दियाँ आती हैं ना, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो इन बेचारे गरीबों के पास ना पैसे नहीं होते कि बच्चों को कोई चीज़ ख़रीद कर दें, सर्दियों के लिए कोई लिबास ख़रीद कर दें। तो हमने इसीलिए ये इक़दाम उठाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे इस इक़दाम को सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी ऑनर हजरात हैं उनको ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस इलाका को, गाजी गुपांग बस्ती को। तो ये आप देख सकते हैं इस साइड पे, मशरकी साइड पे आबादी है बहुत ज़्यादा। तो आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जितने ऑनर्स हैं ना, उनको चाहिए कि वो लोग यहाँ पर आएँ, इन इलाकों का सर्वे करें, इन इलाकों के बारे में देखें। ये अभी आपको सामने मैं घर दिखाने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इस घर को, कि ये जो घर है इसकी दीवारें नहीं हैं। तो ये अजमल साहब यहाँ के क्योंकि रिहायशी हैं, ये हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ पे लोगों के पास खाना मुयसर नहीं है। यहाँ पे लोग इतनी यानी कि दर्जा हद तक गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि इन बेचारों के घरों की दीवारें नहीं हैं। तो जो हमारे हजरात हैं ना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑनर्स हैं, उनको चाहिए कि वो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके काम करें। और इंशाअल्लाह ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, ये एक सदका जारी है कि इतने पसमानदा इलाके में मदरसे का क़याम बहुत अच्छा स्टेप है। तो मैं सलाम पेश करता हूँ जिन हजरात ने यहाँ पे ये स्टेप लिया है। और मुखय्यर हजरात को भी चाहिए कि वो इनके साथ कोऑपरेट करें, हर लिहाज से कोऑपरेट करें। इनको ज़रूरत है, ये इलाका शदीद ज़रूरतमंद है इन लोगों को। ये देखिए, आप बच्चों को भी देख रहे हैं, इतनी शदीद सर्दी में इन बच्चों की हालत देख लें आप, कि इतनी पसमानदा और गुर्बत ज़दा ये इलाका है। तो यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि मेरी अगर इस वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है माहर TV 322। तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह हाफिज़।